الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد پندرہویں پارے میں سورت بنی اسرائیل میں ایک تعلیم جو سب سے پہلی تھی وہ تو یہ تھی کہ اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے مت مارو، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی غریب کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ کون پرورش کرے گا، کون کھلائے گا پلائے گا، شادی کیسے کریں گے، تو اس کو مار دو بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محتاجگی کے خوف سے، خشیت املاق، محتاجگی کے خوف سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم رزق دے رہے ہیں ان بچوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ جب تمہارا رزق بھی اللہ کے پاس ہے اور ان بچوں کا رزق بھی اللہ کے پاس ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، جو چیزیں تم سے وعدہ کی گئیں وہ موجود ہیں، تو اس معاملے میں مت پڑو، کیونکہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ ایک تعلیم دی کہ بدی سے بچو، ایک تعلیم دی کہ کسی کو ناحق مت مارو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ کر چکے تھے باغی، اور وہ گروپ تھا کچھ افراد کا، تو اس میں انہوں نے خطاب کیا بالکونی سے، اور خطاب میں کہا کہ آپ لوگ میری جان لینی چاہتے ہیں تو اللہ کے نظام میں جان لینا 3 وجہ سے، ایک جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے قتل، ایک ہے کہ کوئی مذہب چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، مسلمان تھا قادیانی ہو گیا، مسلمان تھا عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کی سزا موت ہے۔ اور تیسرا جرم جو قابل قتل ہے اسلام میں، وہ ہے شادی شدہ آدمی کا زنا، اسے اسلام برداشت نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے سزائے موت ہے، لیکن سزائے موت بذریعہ رجم، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کسی کو کبھی قتل نہیں کیا، کبھی میں نے جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی،
اسلام لانے کے بعد تو ممکن نہیں تھا۔ اور میں اللہ کے دین پہ قائم ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں نے دین نہیں چھوڑا، میں مرتد نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھی متعین ہے کہ جو قتل ہے یہ ان چیزوں میں ہوگا، لیکن انفرادی عمل نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو مار دے، وہ کہہ دی یہ کیونکہ قادیانی ہو گیا میں نے مار دیا۔ یہ کام اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ نہیں ہے تو یہ سزا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسلامی نظام نہیں ہے تو پبلک کے ہاتھ میں یہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دیکھیں جی کسی شادی شدہ نے بدکاری کی، مار دو اسے، کوئی مرتد ہو گیا اس کو مار دو، کسی نے قتل کیا ہوا ہے اسے قتل کر دو۔ یہ چیز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ معاملات جو قتل کے ہیں یہ عدالت اور حکومت، ان دو کے کام ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، سوائے اس کے کہ جو بہترین طور پر اس میں تصرف کرنا، اس میں اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، اس حد تک تم اس میں تصرف کر سکتے ہو، اختیار استعمال کر سکتے ہو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ذمے ایک یتیم کی کفالت آ گئی، یا اس نے ذمہ لے لی کہ میں کفالت کروں گا، اور اس یتیم کا ورثہ ہے، مثلا باغات ہیں جن کی دیکھ بھال ہے، مثلا جائیداد ہے جس کی دیکھ بھال ہے، مثلا کوئی کاروبار ہے، کارخانہ ہے، مل ہے، تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی نگہداشت کروں گا، تو اب یہ اس کے کاروبار کی نگہداشت کرے یا باغات کی نگہداشت کرے یا جائیداد کی نگہداشت کرے، اس میں یہ اتنی رقم لے سکتا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس جیسے کام کی اجرت چل رہی ہے۔ مثلا کوئی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ مثلا باغات ہیں جن کی نگہداشت کرنی ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، تو جو اس میں عرف کے مطابق، ہمارے معاشرے کے مطابق جو اجرت ہے وہ اس کا حق ہے، یہ لے سکتا ہے۔ کوئی پرسنٹیج مقرر کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سب عمل کی نگرانی وہ اسٹیٹ کرے گی۔ کوئی چیز خراب ہوئی وہ فوری طور پہ اطلاع دی جائے گی، فوری طور پہ اس کی گرفت ہوگی۔ تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچے، اپنی جوانی کو پہنچے، اس قابل ہو کہ اپنے کاروبار کو خود چلا سکے۔ جب وہ کاروبار کو چلا سکے گا تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور ایک تعلیم یہ دی کہ عہد پورا کرو، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، کیونکہ جو بھی تم عہد کرو گے قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا۔ اور ایک تعلیم یہ دی کہ جب تم تولو کوئی چیز تو پوری تول کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو کہ کسی طرح 1 کلو چیز تولنی ہے تو 5 گرام کم کر لو، 10 گرام کم کر لو، کوئی تدبیر کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔
اور اب تو معلوم نہیں، لیکن عربوں میں یہ تھا کہ وہ جب تولتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں نے بتلایا کہ ہم اگر گھر آ کے تولیں جو پھل لائے ہیں یا جو سبزی لائے ہیں وہ 25% زائد نکلتی تھی، اتنی اچھی تول تھی۔ اب اللہ عالم کیا حالات ہیں، لیکن بہرحال ان میں روایتی طور پہ کافی اچھائیاں ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ اچھا تولنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور انجام کار کے لیے بھی اچھا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اور تعلیم دی کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مثلا کسی آدمی سے کوئی شخص مخالفت رکھتا ہے، اس کے بارے میں بری بات سنی، تحقیق نہیں کی اور پھیلانی شروع کر دی کہ اس نے یہ کہا یا اس نے یہ کیا یا اس کا عمل یہ ہے، درا حال ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بات مجھ تک جو پہنچی سچی ہے یا غلط ہے۔ کوئی بھی بات پہنچی، معلومات نہیں کی اور آگے بیان کرنی شروع کر دی، سنی اور بیان کرنی شروع کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کر دے۔ کسی نے صحیح سمجھ کے بات کی، غلط سمجھ کے بات کی، اس کے سامنے کی، اس نے آگے بیان کرنی شروع کر دی۔ پوری معلومات نہیں ہے، کسی کو بے عزت کرنا شروع کر دیا، خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں بھی مت کرو۔ اور ایک بات بیان فرمائی جو انسان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے کان یعنی ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا یعنی ہماری آنکھ، ہمارا دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ کیا سنا، کیا دیکھا، کیا بولا، سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو تمہیں جو چیز بھی تم کہو سوچ سمجھ کے کہو، کیونکہ جو انسان بول رہا ہے یہ بھی عمل ہے، اور زبان کے عمل کو ہم عمل نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے بڑا عمل یا انسانی اعمال کا سب سے بڑا حصہ وہ انسان کا قول ہی ہے۔ کیونکہ انسان جو بولے گا وہ لکھا گیا، اس کا اس نے جواب دینا ہے۔ اچھی بات کی اجر ملے گا، بری بات کی وہ بھی لکھی گئی، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ فحش بات کی تو اس میں ایک بے برکتی بھی شامل ہو گئی، اللہ کی نفرت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی سے اور بے حیائی کی بات سے نفرت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو مروان بن حکم جو سیدنا عثمان غنی کے داماد بھی تھے، وہ آدمی بہت تیز تھا، تیزی بہت زیادہ تھی، تو وہ مدینہ پاک کا گورنر کبھی مروان بن حکم کو بنا دیتے تھے، کبھی حضرت ابو ہریرہ کو بنا دیتے تھے، عدل بدل کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آئے ان کو بلانے، تو یہ نماز پڑھ رہے تھے،
انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ان کو ایک گالی دی اور یہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کی، نماز پوری کر کے مسجد سے باہر آئے، وہ نظر آ رہا تھا، جا رہا تھا وہ، تو اس کو آواز دے کے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات سے اور بے حیا شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس گالی کو بھی انہوں نے بے حیائی میں لیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک تعلیم دی کہ تم اپنے چلنے پھرنے میں اکڑ کے مت چلو، تکبر کی چال، ایک بے فکری کی چال جس میں چلتا آدمی محسوس ہو کہ یہ متکبر ہے، یہ چال نہیں چلنی۔ یہ چال اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اس کے لیے آیت آئی، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، کیونکہ انک لن تخرق الارض، اے انسان نہ ہی تو زمین کو اپنے چلنے سے پھاڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اس تکبر سے تو پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے کہ تو تکبر کرے اور تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے۔ تو تکبر سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ متکبر آدمی کی عقل کم ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا کہ انسان میں جس ڈگری کا تکبر ہے، جس درجے کا تکبر ہے، وہ اسی درجے کا بیوقوف ہے۔ 50 ڈگری تکبر ہے، 50 ڈگری بیوقوف، 100 ڈگری ہے، 100 ڈگری بیوقوف ہے۔ اور ایک چیز میرے مشاہدے میں بہت دفعہ آئی، بہت جگہ، کہ جو آدمی متکبر ہے اس کو اپنا وزن کرنے میں بڑا مغالطہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دماغ اس کو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، سب نمبر 2، تو اپنا وزن کرنے میں اس کو بہت مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ کھانے کی حد تک مغالطہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم دی کہ تم نے متکبرانہ چال نہیں چلنی۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ جھک کے چلو، آنکھیں بند کر کے چلو، یہ بھی مقصد نہیں، بس ایک سادی چال چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی اپنے عمل سے، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور بنو امیہ جب بادشاہت میں آئے اور ان کا گھرانہ شاہی خاندان میں آ گیا، تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، جبراً ان کو متکبرانہ چال چلاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ شاہی خاندان ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں تھے، بنو امیہ میں تھے، مروان بن حکم کے پوتے تھے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی تجلی فرما رکھی تھی، کیونکہ ان کی جوانی میں وہ بتاتے ہیں کہ میں جو جبہ پہنتا تھا وہ 10,000 درہم کا ہوتا تھا۔ جب یہ گورنر تھے، مدینہ پاک کے بھی گورنر رہے، جب بادشاہت ملی پھر انہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی، نئے کپڑے نہیں بنائے، جو تھے انہی میں پیوند لگا کے پہنے۔
اور زمین کی پہ جو بھی نعمتیں ہیں، جو شاہی چیزیں تھیں، جو وظائف تھے، جو گاؤں کے گاؤں ایک بادشاہ کا حق ہوتے تھے، انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا، بالکل ایک عاجزانہ زندگی گزاری۔ لیکن بادشاہت ان کی 1.5 سال 2 سال رہی، وہ کامیاب ترین بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت میں برکت تھی۔ ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک برکت یہ تھی کہ بھیڑیا بکری کا شکار نہیں کرتا تھا۔ تو بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ اس کی بکری کو ایک بھیڑیے نے ہلاک کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے، اور جب معلومات ہوئی تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے پہچانا کہ یہ ایک برکت تھی، کیونکہ فطری طور پہ تو بھیڑیا بکری کا دشمن ہے۔ ان کی برکت تھی کہ اللہ ہمارے مال کو بچائے رکھتے تھے۔ اب یہ جو برکت ختم ہوئی، یہ ان کی وفات سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ تم نے عاجزانہ رویہ رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، بڑا بول نہیں بولنا، ڈانٹ کے نہیں بات کرنی، بڑے چھوٹے کا ادب کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں تکبر میں ہیں۔ بہت سے لوگ جب گھر جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ بڑا خراب رویہ رکھتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، اور وہ کچھ کہے تو کہتے ہیں کہ تو کر کیا سکتی ہے۔ اور بعض لوگ بڑا بے بس کر کے رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو، عاجز کر کے۔ یہ حرام ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین بننے کے بعد جو سب سے پہلا خطاب کیا، اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، جو تمہارے نزدیک کمزور ہے میرے لیے طاقتور ہے، میں اس کی طرف سے اس کا بدلہ لے کے اس کو دوں گا۔ جو تم میں کمزور ہے یا جو تم میں طاقتور ہے میرے لیے کمزور ہے، اگر اس نے کسی پہ ظلم کیا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور گھر کے جھگڑے کی سب سے بڑی بے برکتی یہ ہے کہ گھر بے برکت ہو جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ گھر اللہ نے بنایا سکون کے لیے، بیوی بنائی سکون کے لیے، اولاد بنائی ایک راحت کے لیے۔ اگر گھر میں جھگڑا ہے تو وہ گھر سکون والا نہیں ہے، وہ بے چینی کا گھر ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئیں یہ سب آپ کے رب کے یہاں قابل نفرت ہیں، مکروہ ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو وحی کی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دانائی کی باتیں آپ کو بتلائی گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو یہ تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔
وصلی اللہ تعالی